اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں محمد افضل نوید، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو، ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال۔ آج کے اس آن لائن لیسن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس سبق کا عنوان تفہیم عبارت ہے، تو تمام طلباء سے گزارش ہے کہ نردبان اردو کا صفحہ نمبر 32 نکال لیں۔ عزیز طلباء، اس سے قبل کہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں، آئیے سب سے پہلے ہم تدریسی مقاصد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تدریسی مقاصد میں سب سے پہلا مقصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بنیادی معلومات سے آگاہی۔ نمبر 2، زبان و بیان میں مہارت پیدا کرنا۔ نمبر 3، سوالات کے جوابات میں مہارت پیدا کرنا۔ نمبر 4، اس میں کیفیت بنانے کے طریقے سے آگاہی۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ نے نردبان اردو کا صفحہ نمبر 32 کھول لیا ہوگا، تو اس پر موجود عبارت ایک بار پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کی تفہیم کریں گے۔ تو چلیں آئیے آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ توجہ سے اس عبارت کو آپ نے سننا ہے، پھر ہم نے نیچے دیے گئے سوالات کو بغور پڑھنا ہے اور ان کے جوابات بھی لکھنے ہیں، لہٰذا آپ پوری توجہ کے ساتھ اس عبارت کو سماعت فرمائیں۔ تفہیم عبارت: مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کا نام عمر، کنیت ابو الحفص اور لقب فاروق اعظم تھا۔ آپ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرہ سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے اور نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ اس وقت تک 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا، کیونکہ وہ دین کے معاملے میں بہت سخت تھے اور شریعت کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بے مثال تھا۔ انہوں نے فوجی اور عدالتی نظام کی بنیاد رکھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی تنظیم کے سلسلے میں ایک دفتر قائم کر کے تمام مجاہدین اور ان کے بیوی بچوں کے وظیفے مقرر کیے۔ لوگ
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو مدینہ منورہ کے اطراف میں گشت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن رات خلافت کے کام سر انجام دیے۔ 10 برس 6 ماہ 4 دن امور خلافت انجام دینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ جی عزیز طلبہ، یقیناً آپ نے اس عبارت کو بغور سنا اور ساتھ ساتھ پڑھا بھی ہوگا۔ اب ہم نیچے دیے گئے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اب الف جز ہے، عبارت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں دیجیے۔ پہلا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ تو عزیز طلبہ، اس کا جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ جواب ایک بار پھر سماعت کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ تو عزیز طلبہ، دوسرا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور کنیت کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر اور کنیت ابو الحفص تھی۔ جواب ایک بار پھر سماعت کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر اور کنیت ابو الحفص تھی۔ عزیز طلبہ، تیسرا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب کس سے ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرہ سے ملتا ہے۔ یہی جواب ایک بار پھر سماعت کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرہ سے ملتا ہے۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 4 ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کیوں مقرر کیا؟ تو اس کا جواب ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملہ میں بہت سخت تھے اور شریعت کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہی جواب دوبارہ سماعت کر لیں۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملہ میں بہت سخت تھے اور شریعت کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کیسا رہا؟ تو عزیز طلبہ، اس کا جواب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بے مثال تھا۔ انہوں نے فوجی اور عدالتی نظام کی بنیاد رکھی۔ یہی جواب ایک بار اور سماعت کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بے مثال تھا۔ انہوں نے فوجی اور عدالتی نظام کی بنیاد رکھی۔ چھٹا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا عرصہ خلافت کی؟ تو عزیز طلبہ، اس کا جواب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس 6 ماہ 4 دن امور خلافت انجام دیے۔ جواب ایک بار اور سماعت کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس
6 माह और 4 दिन अमूर खिलाफत अंजाम दिए। जुज़्बे है दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदही करें। सबसे पहला जुज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को फ़ारूक का लक़ब दिया। जी बिल्कुल दुरुस्त है, इसके सामने टिक का निशान लगा लें क्योंकि आप सल्लम ने उन्हें फ़ारूक का लक़ब दिया। इसको दुरुस्त कर लें। दूसरा सवाल है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शरीयत के मामला में नरम थे। बिल्कुल गलत है क्योंकि वो शरीयत के मामले में सख्त थे। यहाँ पे नरम लिखा हुआ है, लिहाजा ये गलत है। इसके सामने क्रॉस का निशान लगा लें। तीसरा है लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अदलो इंसाफ की तारीफ करते थे। बिल्कुल दुरुस्त है, इसके सामने टिक का निशान लगा लें। नंबर 4 हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाक़या फ़ील से 13 साल पहले पैदा हुए। जी दुरुस्त है, इसके सामने भी टिक का निशान लगा लें। जी बेटा इसमें कैफियत बनाने का तरीका जो है वो आपको बताया जाएगा। इससे कबल कि हम अगले जुज़ की तरफ बढ़ें तो उससे पहले मैं आपको इसमें कैफियत बनाने का तरीका जो है वो समझा दूंगा बेटा। तो इस पे तवज्जो फरमाइएगा। ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में हे आता है, इसकी इसमें कैफियत बनाने के लिए हे को हटाकर गी लगा दें तो वो इसकी इसमें कैफियत बन जाएगी। जैसा कि लफ्ज़ है नुमाइंदा, तो हे को हटा के हमने गी लगा दिया, नुमाइंदगी। आहिस्ता आहिस्तगी, शगुफ्ता शगुफ्तगी, शाइस्ता शाइस्तगी, ताबिंदा ताबिंदगी। तो अगला जो कायदा है इसे भी समाअत कर लें। ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ आता है, इसकी इसमें कैफियत बनाने के लिए हे को हटाकर अलिफ को हटाकर, यहाँ पे बेटा गलत लिखा गया है, अलिफ को हटाकर हमजा छोटी ये लगा दें। मिसाल के तौर पे इब्तदा और इब्तदाई। इसी तरह से लफ्ज़ है इंतहा इंतहाई। इसी तरह जो भी अल्फाज अलिफ पे ख़त्म हो तो वहाँ पे आपने हमजा छोटी ये लगा देनी है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि ऐसे अल्फाज जिसके अलिफ के बाद हे भी आता है, यानी ऊपर लफ्ज़ नुमाइंदा लिखा हुआ है, हे से कबल अलिफ आ जाए तो आपने उससे छोटी ये गाफ और छोटी ये गी नहीं लगाना, बल्कि वो छोटी ये लगेगा, क्योंकि हे से पहले अगर अलिफ आ जाए तो सिर्फ छोटी ये लगाएंगे। जैसा कि लफ्ज़ है सरबरा, उससे सरबराही छोटी ये लगेगी, बादशाह बादशाही। तो लिहाजा ऐसे अल्फाज जिनमें हे से पहले अलिफ आ जाए तो आपने वहाँ पे गी नहीं लगाना, बल्कि छोटी ये लगानी है। तीसरा कायदा यह है कि बाकी जितने भी अल्फाज हैं आपने उनके साथ छोटी ये लगानी है। जैसा कि लफ्ज़ है दुरुस्त, इससे बाज़ लोग दुरुस्तगी बना देते हैं, तो दुरुस्तगी नहीं है, सही लफ्ज़ है दुरुस्ती। जी बेटा अब हम जो है नेक्स्ट जो है मंदरजा ज़ैल अल्फाज से नए अल्फाज बनाइए। जैसे जख्म से जख्मी। इस तरह से पहला लफ्ज़ है बहादुर, इससे हमने लफ्ज़ बनाया बहादुरी। लफ्ज़ है ख़ानदान, नया लफ्ज़ बनेगा ख़ानदानी। मिसाल मिसाली, सख्त सख्ती, ईमान ईमानी, वक्त वक्ती। इसको वक़्त नहीं पढ़ना, लफ्ज़ है वक्त। वक्त से इसकी इसमें कैफियत बनेगी वक्ती।
اگلا لفظ ہے ضرور، تو اس میں کیفیت بنے گی ضروری۔ لفظ ہے شرارت، اور اس کی اس میں کیفیت بنے گی شرارتی۔ لفظ ہے انسان، اور اس کی اس میں کیفیت بنتی ہے انسانی۔ اس طرح سے لفظ ہے جنگ، اور اس کی اس میں کیفیت بنتی ہے جنگی۔ جی عزیز طلبہ، آپ نے پہلے قاعدہ سیکھا، تو اب آپ کو بآسانی پتہ چل گیا۔ اب بہادر لفظ آخر میں رے آ رہا ہے، چھوٹی یہ لگا دی، نون آ رہا ہے، چھوٹی یہ لگا دی، لام آ رہا ہے، چھوٹی یہ لگا دی، تے آ رہا ہے، پھر بھی چھوٹی یہ لگا دی، نون آ رہا ہے، پھر ہم نے چھوٹی یہ لگا دی، پھر آگے تے آ رہا ہے، پھر ہم نے چھوٹی یہ لگا دی، پھر رے آ رہا ہے، ہم نے چھوٹی یہ لگا دی۔ اسی طرح سے تے، پھر چھوٹی یہ لگائی، نون آ گیا، پھر ہم نے چھوٹی یہ لگا دی۔ اس طرح سے جنگ میں آخر میں گاف آ رہا ہے، پھر بھی چھوٹی یہ لگا دی۔ یہ تمام الفاظ جو ہے جو ہوئے الف کے قاعدے کے علاوہ تھے، تو ہم نے ان کے آخر میں چھوٹی یہ لگا کر اس کی اس میں کیفیت بنا دی۔ تو بیٹا یہ قواعد جو ہے آپ نے لازمی طور پر ذہن نشین کرنے ہیں، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ یقیناً آپ نے اس میں سے ان کے سوالات کے جوابات لازمی طور پر سمجھ لیے ہیں۔ تو بیٹا اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بیٹا آپ نے ایک اور کام تفویض کار میں سمجھائے گئے الفاظ سے مزید آپ نے الفاظ بنانے کی مشق کرنی ہے، تو مشق کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔